تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو نے سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر اس طرح فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور ان سے لرزش کا اقرار کرتے ہوئے فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے میرے رب اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں دیکھو انبیاء کی جماعت نے ہمیں کس کی طرف جو ہے بتایا کہ اگر خطاؤں کا معاف کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس خطا کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کے اندر ذکر فرمایا۔ تو میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ آدم نے بھی جب اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کو اپنے جو گناہ جو غلطی کی اس نے، اس غلطی کو جب اللہ کے طرف رجوع کیا اور اس کو جو ہے پکارا تو کیا فرمایا؟ ربنا، اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا ہے، انفسنا اپنی جانوں پر، اے رب تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، اگر تو رحم نہیں کرے گا تو فرماتے ہیں کہ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم نقصان والوں میں ہو جائیں گے، خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں انبیاء کے سب سے پہلے، انبیاء کے پہلے نبی آدم علیہ السلام نے بھی جو ابو البشر ہیں، اس نے جو پہلے نبی ہیں جس نے یہ ذکر فرمایا کہ رب کو منانا کس طرح چاہیے، اپنی رب کی طرف کس طرح رجوع کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں گناہ خود کتنے بھی ہو جائیں مگر خدا کے سامنے بندہ جب روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، گر جاتا ہے اور اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا ہمارے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے سوا ہمارے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ غلطی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آدم علیہ السلام سے چھوٹی سی لرزش ہو گئی، اس نے رب کی طرف رجوع کیا۔ ہم تو بڑے بڑے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم نے تو ہر طرح کا گناہ کیا ہوا ہے، تو ہمیں تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے رب کی طرف جانا چاہیے۔ جو ہمیں بخشے تو کوئی ہمیں پکڑ نہیں سکتا، اور اگر خدا جس کو پکڑے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ جس کو اللہ جس پر اپنا غضب، اپنا جو ہے غضب نازل کر دے، پھر اس کو اس غضب سے کوئی چھڑانے والا نہیں۔ یہی ذکر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی کیا سورہ نوح کی آیت نمبر 21 میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت نوح نے ہمیں کس انداز سے پکارا، ہمیں کس طرح پکارا۔ اب اس میں آدم نے اپنی لرزش کے بارے میں پکارا، نوح کو قوم نے تکلیف دی، نوح کو دوسروں نے تکلیف دی، اس کے پیروکار میں جو لوگوں جن کے طرف وہ دعوت لے کے گئے، جس کے طرف اللہ نے اسے نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، اس کی طرف وہ گئے تو انہوں نے فرمایا ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اے میرے رب بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان کی پیروی کی ہے جنہیں ان کے مال اور اولاد نے نقصان خسارہ ہی پہنچایا ہے۔ اے میرے رب، تو کس کی طرف رجوع کیا؟ اپنے رب کی طرف، میرے رب کی طرف۔ تو مجھے بھی اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، چاہے میں کتنا بھی گنہگار ہوں یا کوئی کتنا بھی گنہگار ہے۔ تم میں سے کوئی خدا کی قسم اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ قرآن کس کے لیے آیا؟ یہ قرآن ہمیں کیا درس دے رہا ہے؟ انبیاء کی تعلیم ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لرزش ہو گئی تو اس نے کس کی طرف رجوع کیا؟ اللہ کی طرف۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی قوم نے جب تکلیفیں دی تو کس کی طرف فرمایا، کس کی طرف رجوع کیا؟ فرمایا ربی انہم عصونی، اے میرے رب بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور ان کی پیروی کی، کن کی؟ جن کے مال اور اولاد نے انہیں نقصان ہی پہنچایا۔ تو میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ یہ جو مال اور اولاد ہے
یہ بھی اگر آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے تو یہ بھی ایک آپ کے لیے فتنہ ہے، اور جس کا ذکر حضرت نوح کر رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بھی لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں جن کے پاس مال ہے، اولاد ہے، جن کے پاس کوئی شہرت ہے، تو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، قرآن کو چھوڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتے ہیں، ان کی طرف راغب ہوتے ہیں، ان کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے سوچنا چاہیے کہ حق پر ہونے کی دلیل مال اور اولاد نہیں ہے، حق پر ہونے کی دلیل اللہ کا قرآن ہے، رسول کی سنت ہے، اور جو اپنے رب کی پیروی کرنا چاہتا ہے قرآن کی طرف رجوع کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرے، وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام نے مال اور اولاد کے زیادہ ہونے والوں کی پیروی کرنے والوں کی برائی بیان کی اور فرمایا ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، اے اللہ ان کی پیروی کی ان لوگوں نے جن کے مال اولاد نے انہیں خسارہ دیا، مجھے میری نافرمانی۔ کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر دوسری آیت میں؟ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ربی ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین۔ فرمایا کہ اے میرے رب میری قوم نے میری نافرمانی کی ہے، اے رب میری قوم نے میری نافرمانی کی ہے، اور فرمایا کہ اے اللہ ففتح بینی و بینہم، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اور فرمایا فتح ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور مجھے اور میرے ساتھ جو مومن ہیں ان کو نجات دے اور ان سے بدلہ لے لے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر یہ چیز ہمیں بتائی کہ جب انبیاء کو تکلیفیں ہوئیں تو انہوں نے رب کی ربوبیت کے ساتھ اسے پکارا، فرمایا ربی انی قومی کذبون، اے میرے رب میری قوم نے میری تکذیب کی، فرمایا ربی انہم عصونی، اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی۔ حضرت آدم نے فرمایا ربنا ظلمنا، اے میرے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر دیا۔